بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام اس امت کا عظیم سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کرم کیا ہے کہ علماء حق ان کو عطا کیا ہے کہ ہم ہر مسئلے میں، ہر کام میں اور اپنی زندگی کے ہر موڑ میں علماء کرام کے ہم محتاج ہیں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وہ وارث ہے۔ جس طرح کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے العلماء ورثۃ الانبیاء، تو جو علوم نبوت ہے ان کو سیکھنے کے لیے ہمیں علماء کرام کے پاس جانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر ہم علماء کرام کے بغیر کسی چیز کو سمجھنا چاہتے تو اس کو کبھی بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، اور اگر ان کے پوچھنے کے بغیر ہم اپنی زندگی گزارنے لگے تو ہم ہلاکت کی طرف چلے جائیں گے، اور یہ ہماری دونوں زندگی کی بربادی ہے۔ تو اس لیے علماء کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ ہم تھام لیں، کیونکہ ان کے بغیر ہم نہ کسی چیز کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ کسی حلال و حرام میں فرق کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے لیے ہمارے دلوں میں محبت ہو، اور علماء کرام کے لیے جو ہمارے دلوں میں نفرت ہے، بغض ہے، یا ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی باتیں آ جاتی ہے تو ان پر ہم توبہ اور استغفار کریں اور دل سے علماء کرام کی ہم عزت کریں۔ یہ تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہے کہ ہم دین پر چل رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، مدارس قائم ہے، مساجد میں الحمدللہ ماحول بنے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جو افواہیں ہیں، لوگ مختلف قسم کے علماء کرام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو اس سے ہم اجتناب کریں، اور خاص طور پر اس زمانے میں جو بہت بڑے عالم ہے، مبلغ ہے، اور لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہوا ہے، وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں۔ ان کے بارے میں آج کل بہت زیادہ افواہیں پھیل رہی ہے کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں، غرور کرنے والے ہیں، کہ اسے مصافحہ نہیں کرتے۔ تو اس کے بارے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ وہ مصافحہ کیوں نہیں کرتے۔ اگر وہ غرور اور تکبر والے ہوتے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو یہ مرتبہ عطا نہ فرماتے، کبھی بھی اس بلند مرتبہ تک وہ نہ پہنچتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے کہ بچہ بچہ ان کو جانتے ہیں۔ تو اگر وہ مصافحہ نہیں کرتے تو ان کا اپنا حق ہے کہ ان کا ایک ذاتی فعل ہے کہ اگر وہ مصافحہ نہ کرے تو اس پر وہ گناہگار نہیں ہو جاتا، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوتا اس پر، اور نہ اس پر ان کا پکڑ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ مصافحہ کرنے کا حکم نہیں ہے شریعت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے وہ افشوا السلام ہے، کہ سلام کو عام کرو، ہر ایک کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں پر، پرایوں پر، بڑوں پر، چھوٹوں پر، بوڑھوں پر، جوانوں پر، ہر ایک پر سلام کیا کرے، سلام کو پھیلاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ افشوا مصافحہ کو پھیلاؤ، نہیں، سلام کو پھیلاؤ۔ اگر مصافحہ نہ کرے تو مصافحہ لازمی نہیں ہے، لیکن سلام لازمی ہے کہ ہم ہر ایک پر سلام کریں اور سلام کو پھیلائے۔ دوسری بات، اگر مولانا صاحب مصافحہ نہیں کرتے تو یہ ان کی غرور اور تکبر کی نشانی نہیں ہے، بلکہ مولانا صاحب ایک آدمی ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہزاروں، سینکڑوں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، تو مولانا صاحب ہاتھ ملا کے تک جاتے ہیں کس کے ساتھ وہ مصافحہ کریں گے، کس کو وہ توجہ دیں گے۔ تو اس لیے اس قسم کی جو باتیں ہو رہی ہے، افواہیں ہو رہی ہیں، یہ اس لیے کہ علماء کے لیے ہمارے دلوں میں بغض اور نفرت پیدا ہو جائے اور ہم علماء سے دور ہو جائے، اور جب ہم علماء سے دور ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہماری بربادی ہو سکتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس لیے اس قسم کی افواہوں کو مت پھیلاؤ، اس قسم کی نفرت علماء کے لیے دلوں میں نہ کیا کرو، کہ اپنے دلوں کو علماء کے نفرت سے اور بغض سے صاف کریں اور توبہ اور استغفار کریں اس بات پر۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ دیا ہوا ہے، اور یہ تو ان کی عاجزی ہے کہ ہر ایک کے پاس جا کر ہر جگہ پر اور ہر ایک کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس
کے لیے جو ہمارے دلوں میں بات ہے تو اس بات کو ہم نکال لیں اپنے دلوں سے اور ان کے لیے محبت کا اظہار کرو دل سے، صرف ان کی نہیں بلکہ جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں سب کی ہم دل سے عزت کریں۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.